اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ تمام مومنین اور مومنات کی جو مشکلات ہیں، بیماریاں، لاچاریاں، مجبوریاں سب دور کرے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام واجب الاحترام، آج ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ، سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 16، رکوع نمبر 16 تلاوت کریں گے اور ترجمہ تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا سب کو فہم و ادراک عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیط۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسم مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہا ہے اور کون سی کتاب نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، اور جس کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ کتاب قرآن حکیم ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انزلنا، ہم نے نازل کی ہے علیکہ آپ کی طرف، الکتاب بالحق، یہ کتاب حق کے ساتھ، لی تحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ولا تکن، اور نہ بنیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے لاتن، نہ بنیے، للخائنین، خیانت کرنے والے لوگوں میں سے، جو بددیانت لوگ ہیں آپ ان میں سے نہ بنیے، خصیمن، جو جھگڑنے والے ہیں، بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے ہوتے ہیں نا جو، تو آپ وہ والے نہ بنیے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، یعنی بخشش طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، غفور یعنی بخشنے والا ہے اور رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، اور مت جھگڑے آپ ان کی طرف سے جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا، لا یحب نہیں پسند فرماتا، نہیں محبت کرتا، من کانا خوانن، جو بڑے بددیانت ہوتے ہیں، یعنی خوانن خیانت کرنے والے جو بددیانت ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا، نہیں ان کو پسند فرماتا، اسیمن، اور جو اسم یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوست نہیں رکھتا۔ یستخفون من الناس، وہ اپنے ارادوں کو لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، والا یستخفون من اللہ، یعنی کہ جو وہ گناہ کرتے ہیں یا جو بددیانتی کرتے ہیں نا وہ اللہ سے تو وہ لوگ چھپا سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، وہو معہم، اور وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے، جو بیتون مالا یردا، جب راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا، جو من القول، جو ایسی باتوں کا وہ مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وکان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے، محیط احاطہ کیے ہوئے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کے جھگڑتے ہو ان کی طرف سے حیات دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ ان کی طرف سے اللہ کہتے ہیں آپ دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کے حوالے سے آپ جھگڑتے ہو، فمن یجادل اللہ، بس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت والے دن، قیامت
کے دن ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون جھگڑے گا؟ ام یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا ان کا وکیل، یعنی قیامت والے دن اس دن ان کی طرف سے یعنی کہ کون ہوگا وکیل؟ ومن یعمل، اور جو شخص کر بیٹھے سوءا برا کام، اور یظلم یا ظلم، یعنی کہ ظلم یا کوئی برا کام کر بیٹھے نفسہ اپنے آپ پر، اپنے نفس کے ساتھ، تو اللہ کہتے ہیں ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، تو یاجد اللہ غفور رحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو گناہ کو کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اسے اپنے لیے کماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی خطا کمائے، خطا گناہ کے زمرے میں بات آ جاتی ہے، خطا ویسے غلطی کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی اگر کوئی خطا کمائے، کوئی گناہ او اسمن یا گناہ، تو سما یرمی بھی بریان، پھر وہ تہمت اس کی کسی بے گناہ کے اوپر لگائے، تو فقط دہتا والا بہتان و اسم مبین، تو اس نے اٹھا لیا اس بہتان کا بوجھ بھی اور کھلے گناہ کا بوجھ بھی۔ استغفر اللہ، یعنی یہاں پر اللہ دوہری بات کر رہے ہیں کہ ایک تو انسان نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی ہے، اور پھر اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو الزام ہے، بہتان ہے، وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح سے وہ دوہری باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک تو اس نے گناہ کیا اور دوسرا اس نے کسی اور کے اوپر بہتان لگا دیا، تو اب جب اس کا گناہ ڈبل ہو گیا تو اس کی جو اس کی سزا ہے نا وہ بھی اس کو دوہری ملے گی۔ تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں اب توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ دیکھتے ہیں تفسیر میں اللہ تعالیٰ کیا کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 105 ایک واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے جو عہد رسالت میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ انصار کا جو قبیلہ بنی ظفر، اس کا ایک شخص تھا جس کا نام تیمہ بن عبیرک، اس نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زریں اور آٹے کی جو بوری تھی وہ اس نے چرا لی، اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر کھایا۔ صبح ہوئی اور حضرت قتادہ کو جب چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پڑوسی تیمہ سے دریافت کیا، اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے اس کے متعلق علم تک نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا، انہوں نے اس گرے ہوئے آٹے کے نشانات کا پیچھا کیا، چنانچہ وہ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے۔ تلاش کرنے پر مال مسروقہ، وہ جو چوری کیا ہوا مال تھا وہ برآمد ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں بلکہ میرے پاس تیمہ یہ چیزیں رکھ گیا ہے، یعنی کہ الزام تیمہ کے اوپر لگا دیا۔ کئی یہودیوں نے اس کی تصدیق کی۔ تیمہ کے قبیلے والوں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ چنانچہ یہ جو مقدمہ تھا، یہ جو معاملہ تھا، یہ سارا حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ سب حاضر ہوئے۔ بنو ظفر کو اب علم ہو چکا تھا کہ چور یہودی نہیں ہے بلکہ تیمہ ہے، لیکن اپنے بدنامی کے خوف سے وہ تیمہ کو ہر طریقے سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حمایت میں بڑی سرگرمی دکھانے لگے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھی عرض کرنے لگے کہ اگر فیصلہ تیمہ کے خلاف ہوا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا اور ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ صاف بری ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال گزرا کہ بنو ظفر جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے، چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے وہی پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی وہ حضور کے بارگاہ میں پہنچ گئی، جس سے جو جتنی حقیقت تھی اور وہ سارا جو ماجرا تھا وہ سارا وہ آشکارا ہو گیا اور ساری حقیقت سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں منع فرما دیا کہ روک دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خائنوں یعنی جو خیانت کرنے والے جو بددیانت لوگ ہیں نا ان کی طرفداری نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں، اور انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے یہ آپ کی شان سے بہت فروتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے اب تک آپ نے خائن لوگوں کی طرفداری نہیں کی، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، بددیانت لوگ ہیں نا، بے ایمان، تو
اب تک جو ان کی طرفداری نہیں کی، ایسے ہی آئندہ بھی نہ کیجیے گا۔ اگرچہ جو خائن اور چور ایک ہی تھا، لیکن اس کا پورا قبیلہ بنی ظفر اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے سارے قبیلے کو خائن کہا گیا ہے۔ یہاں پر آیت میں آپ غور سے دیکھیے، ترجمے میں سارے قبیلے کو خائن کہا گیا ہے۔ اس سے تمام واجب الاحترام یہ بھی معلوم ہوا کہ خائن کی اعانت سے بھی آدمی کا شمار خائنوں میں ہوتا ہے۔ اب تیمہ کا بھی انجام سن لیجئے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر مکے آ گیا اور ایک رات وہاں بھی نقب لگا رہا تھا کہ دیوار گر پڑی اور وہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ آیت نمبر 106 میں کس کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مغفرت طلب کرنے کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ 3 وجوہات۔ نمبر 1 تو یہ کہ تیمہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کا جو ہلکا سا خیال خاطر مبارک میں گزرا تھا، اسے طلب مغفرت کا حکم مل رہا ہے۔ نمبر 2 جو بات ہے، اس میں امام راضی فرماتے ہیں کہ تیمہ کی قوم بنی ظفر کی شہادت کے باعث یہودی کو مجرم ٹھہرانے کا جو واہمہ سا ہوا تھا، اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا ہے۔ اور نمبر 3 امام راضی کے مطابق کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے جن سے تیمہ کی اعانت سرزد ہوئی ہے، آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر استغفار کی اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ استغفار یعنی بخشش طلب کیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے صاف منع فرما دے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف سے بالکل نہ جھگڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بددیانت اور جو بدکار لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 108 میں قبیلہ بنو ظفر کو سرزنش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے اپنے ارادے کو تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسمانی صفت سے منزہ اور پاک ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے علم سے اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ وہ اس کو اور اس کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کی ہر بات کو سنتا ہے۔ تمام واجب الاحترام خواتین و حضرات، یہاں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ اگر ہم کسی آدمی کی موجودگی میں کوئی بری حرکت کرنے کی جرت نہیں کرتے تو کیا یہ بے حیائی کی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بے جھجک گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اور قصور پر قصور کرتے چلے جائیں؟ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 109 میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تو تم جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹی گواہیاں دے کر ان کو بے گناہ ثابت کر لو گے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے دن ان کی صفائی کس منہ سے پیش کرو گے؟ اس مجرم دوست کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچاؤ گے؟ گناہ گار رشتہ دار کو خداوند ذوالجلال کی پکڑ سے کیسے بچاؤ گے؟ کس کی اتنی مجال اور کس میں اتنا دم ہے کہ وہ ایسے گناہ گار اور مجرم لوگوں کا وکیل بن کر اور بارگاہ الہی میں پیش ہو اور اللہ کو ہرا سکے؟ استغفر اللہ، کسی کی اتنی جرت نہیں ہے، نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی۔ تمام واجب الاحترام سچی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجرموں کی پشت پناہی کرنا ترک کر دیں اور قانون کے سامنے آڑ نہ بنے تو جرائم کا استحصال کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور مسلمانوں کو جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یہ ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ گناہوں کے خلاف جہاد کرنے کی بجائے گناہ گاروں کی مدد کریں۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے غفور الرحیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے اور پختہ وعدہ کرے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آیت نمبر 111 کے تحت جو بدکار مجرم در حقیقت اپنا ستیاناس اللہ کہتے ہیں وہ پہلے کرتا ہے اور دوسروں کو تو بعد میں اذیت یا نقصان پہنچائے گا، اپنی خود کی بربادی کا سامان وہ پہلے کرے گا۔ آیت نمبر 112 کے تحت گناہ سرزد ہونے کے بعد چاہیے تو یہ کہ انسان اس کے اوپر شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ کی جناب بخشش کا طالب ہو، لیکن جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہونے کی بجائے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس گناہ کا الزام کسی بے گناہ کے اوپر تھوپتا ہے، تو اس سے بڑا کمینہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایسے انسان نے اپنے آپ کو دوہرے گناہ کا مجرم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس نے گناہ کیا اور دوسرے اس نے بہتان لگایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے انسان کو سزا بھی اب دوہری ملے گی۔ رکوع نمبر 16 مکمل ہوا۔
اللہ ताला इन तमाम बातों की हमें अच्छे से समझ अता फरमाए। इसके साथ ही मेरी तमाम वाजिबुल एहतराम भाइयों से और बहनों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल कुरान हमारी ज़िंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि बर वक़्त आपको कुरानी वीडियोज़ मिलती रहें और आप सब उससे मुस्तफ़ीद होते रहिए। अल्लाह पाक परवरदिगार हम सब के ऊपर अपना फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।